معزز ناظرین کرام، میں ڈاکٹر محمد امتیاز پروگرام معاصر ادب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں اردو زبان و ادب سے متعلق شخصیات کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے معاصر ادب پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر تاج الدین تاجور صاحب۔ آپ پرنسپل کے عہدے پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ درس و تدریس کے شعبے سے ایک عرصے تک وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ 20 مقالات مختلف ادبی رسائل کی زینت بن چکے ہیں آپ کے۔ آپ نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ عین الحق فرید کوٹی کے لسانی نظریات پر ترتیب دیا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اپنے مہمان پروفیسر ڈاکٹر تاج الدین تاجور صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشکر جی، مہربانی، آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں ناظرین سے متخاطب ہو سکوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا، تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ میری پیدائش پشاور کی ہے، جی، گو کہ میرا تعلق دیر کے ساتھ ہے، جی، اور یہاں تک کہ میرا ڈومیسائل بھی دیر کا ہے، جی ماشاءاللہ، دیرہ پر۔ جی، بہرحال میری جو اسکولنگ ہے وہ ساری پشاور میں ہوئی ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 جی، پشاور سٹی سے میں نے میٹرک کیا، جی، جی، اور پھر گورنمنٹ کالج سے میں نے بی اے کیا۔ جی، اس کے بعد پشاور یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا اردو میں، پھر اس کے بعد پرشین میں ماسٹر کیا، ایم فل کی پشاور یونیورسٹی سے، جی، اور پشاور یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس مرتب کیا۔ جی، اس کے علاوہ میں نے فردوسی یونیورسٹی مشہد ایران سے جی، ایک ڈپلومہ کیا ہے، اور چھوٹے موٹے بہت سے کورسز میں نے کیے ہیں۔ جو یہ ڈپلومہ آپ نے کس کورس میں کیا جی؟ یہ فارسی زبان و ادب اچھا، سے فارسی متعلق زبان و اور ادب کلچر میں۔ سے، ایرانی کلچر اور فارسی زبان و ادب سے متعلق تھا۔ اچھا جی، ماشاءاللہ جی۔ تو یہ دنیا کی چند اچھی یونیورسٹیز میں سے شامل ہے فردوسی یونیورسٹی، جو مشہد میں ہے، اور اس کی سب برانچز یا سب کیمپسز کہہ سکتے ہیں، وہ پورے صوبے میں اور ملک میں اس کی سب برانچز ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں۔ یہ اچھی یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے دنیا کی اچھی یونیورسٹی میں جی۔ اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ عملی زندگی میں آپ نے کب قدم رکھا جی؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری خوش قسمتی تھی کہ ابھی میرا رزلٹ نہیں آیا تھا ماسٹر کا رزلٹ جی، اور اس سے چند دن پہلے جی، کیڈر کالج کوہاٹ میں جی، ایک پوسٹ خالی ہوئی تھی اردو لیکچرر کی۔ جی، جی، تو میرے ایک سینئر وہاں پہ پڑھاتے تھے، اختر جان صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں، اپلیکیشن لکھ کے۔ تو چونکہ پرنسپل نے ان سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں وہاں میں نے انٹرویو دیا اور خوش قسمتی سے انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد میرا رزلٹ آیا۔ تو یہ چند کیسز میں ایسا ہوا ہوگا جی، بالکل بالکل، کہ ایک طالب علم نے اپنا تعلیمی سفر ابھی مکمل نہیں کیا اور اس کی ایک اچھی پوسٹ پہ اس کو ملازمت ملتی ہے، اور ہم سب جو لوور کلاس کے ہیں یا مڈل کلاس کے، ہم پڑھتے اسی لیے ہیں، گو کہ نہیں یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن عمومی طور سے ہمارے اتنے مسائل ہوتے ہیں، فیملی کے اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جلد از جلد ملازمت مل جائے۔ تو اللہ کا کرم کہ مجھے ملازمت بہت جلد مل گئی تھی، اور نیکسٹ ایئر پھر میں نے پشاور یونیورسٹی بطور لیکچرر جوائن کیا ایڈ ہاک کے طور پہ۔ تو 1-2 سال میں نے پشاور یونیورسٹی میں گزارے، اور بلکہ 3 سال گزارے۔ 1 سال میں نے وہاں والنٹیرلی بھی کام کیا، چونکہ میری اپوائنٹمنٹ جو ہوئی تھی کالج سائٹ پہ منگورا کالج میں، تو وہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، تو چونکہ میں کالج کی بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ منگورا کالج آج کل اس کو گورنمنٹ کالج منگورا کہتے ہیں۔ اچھا، الگ ہے یہ کالج؟ الگ کالج ہے، نیا کالج بنا تھا لیکن کلاسیں ابھی شروع نہیں ہوئی تھی جی۔ تو وہ تیسرا سال بھی میں نے پشاور یونیورسٹی کو دیا۔ اچھا جی۔ تو ان 3 سالوں میں اللہ کے کرم سے 6 بیجز ایسے ہیں جن کو میں نے ماسٹر لیول کا پڑھایا ہوا ہے۔ تو کالجز میں اب بہت ایک پوری لاٹ ہے جو میرے شاگردوں کی ہے اس یونیورسٹی کے 3 سال کی، اور باقی تو چونکہ میں نے 92 میں جوائن کیا
اور اب ہم 2023 میں ہیں، تو تقریباً 31 سال یہ تعلیمی سفر ہے اور یہ تدریس کا سفر ہے. یعنی میں یہ بات فخر کے طور پہ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن چونکہ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، نوجوان نسل دیکھ رہی ہوگی، بچے دیکھ رہے ہوں گے. جی بالکل. میں عموماً یہ بات کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسا کوئی دن نہیں آیا کہ میں نے کم از کم ایک صفحہ نہ پڑھا ہو. بہت خوب، اچھی بات. وہ اخبار کا ہو، وہ کسی کتاب کا ہو. یہاں تک میں کہتا ہوں کہ میں حج پہ گیا تھا 2011 میں، تو وہاں بھی میں نے تلاوت کی تھی. مطلب یہ کہ یہ پڑھنا جو ہے یہ اپنے اوپر لازم کیا جائے تو پھر اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، اور میں اس کو بھی انجوائے کرتا ہوں. بہت خوب جی، ماشاء اللہ جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، پی ایچ ڈی آپ نے جس موضوع پہ کیا وہ ایک عین الحق فرید کوٹی جس کے لسانی نظریات ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا نتائج آپ نے اخذ کیے اس مقالے سے اور ان کے کیا نظریات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لسانیات ہمارے ہاں اس طرح اس کا رواج نہیں ہے. اور جب میں پشاور یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور پی ایچ ڈی کے لیے انتخاب کرنا تھا، تو چونکہ لسانیات سے میری ایک فطری وابستگی تھی. عربی میں اسکول میں پڑھ چکا تھا، پشتو میری مادری زبان ہے، اردو بول سکتے ہیں، ہند کو بول سکتے ہیں، اور فارسی میں ڈپلومہ، فارسی میں میں نے ماسٹر کیا، پھر ڈپلومہ بھی کیا. تو چونکہ ایک فطری لگاؤ تھا زبانوں کے حوالے سے، اور پھر اردو زبان کی ابتدا سے متعلق جو نظریات ہیں، تو اس میں اپنی کنٹریبیوشن دینا چاہ رہا تھا. اس وقت میں نے آپ سے کہا کہ کسی یونیورسٹی میں لسانیات کا شعبہ نہیں تھا. اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی میں بنا، کراچی میں، اسلام آباد میں، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہے. اس کا ایک پورشن پڑھایا جاتا ہے. بہرحال میں نے اپنے طور سے مطالعہ کیا، اور میری خوش قسمتی تھی کہ میرے جو سپروائزر تھے وہ پشاور یونیورسٹی سے نہیں تھے. اچھا جی. بلکہ وہ مختصر قومی زبان میں ڈاکٹر آتش درانی مرحوم صاحب تھے. تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. کچھ اپنا ذاتی مطالعہ، کچھ ان کی گائیڈنس، کچھ ان کی مطلب مجھے بھیجتے تھے. تو ان 6 7 سالوں میں میں نے اچھا خاصا وقت لیا. میں ایران بھی اس سلسلے میں گیا، اور پھر میں نے کچھ وقت بلوچ دوستوں کے ساتھ گزارا تاکہ براہوی زبان سے میری اشنائی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فرید کوڑی صاحب کے خیالات تھے یا نظریات تھے، وہ اردو زبان سے متعلق یہ تھے کہ اردو زبان آریائی زبان نہیں ہے بلکہ ڈراویڈی زبان ہے. تو میں نے چونکہ اس کے ابتدائی مطالعہ کیا تھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ فرید کوڑی صاحب کے ہاں اگر کچھ سچائی ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو جذباتی انداز میں کی گئی ہیں، تو کیوں نہ اس کو رد کیا جائے ایک اچھے تھیسس کے ذریعے سے. تو یہ مطالعے کا سفر بھی جاری رہا، تنقیدی سفر بھی جاری رہا، اور میں نے اپنے ذہن کو بالکل کھلا چھوڑ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں. تو ان کے نظریات کو لے کے تو میں نے ایک طرف اردو زبان کا فارسی اور پشتو کے ساتھ موازنہ کیا کہ کتنی مماثلتیں اس میں ہو سکتی ہیں. اور دوسری طرف 2 بڑی ڈراویڈین زبان، ایک تو چھوٹی تھی لیکن وہ ہمارے علاقے سے متعلق تھی، براہوی، اور ایک تامل جو دنیا کی بڑی زبانوں میں اس میں شمار ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں نے کمپیریزن کیا، یعنی گویا کہ 4 زبانوں کے ساتھ میں نے کمپیریزن کیا. ایک طرف پہ 2 آریائی مسلمہ آریائی زبانیں تھیں، ایک طرف 2 مسلمہ ڈراویڈی زبانیں تھیں. اس کے جو نتائج سامنے آئے وہ 19-20 پیمانے میں نے مقرر کیے. بہت خوب. کہ ذخیرہ الفاظ، جو افعال ہے بنیادی، آنا جانا، رونا سونا، دھونا، جس طرح قواعد کے حوالے سے کیا، پارٹس آف باڈی کے حوالے سے کیا. اسی طرح جو مظاہر فطرت ہے، آسمان ہے، زمین ہے وغیرہ. تو اس سارے عمل کے نتیجے میں چونکہ پہلے سے ذہن میں تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں نے اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دیا تھا، اور ایک اچھے نتیجے پہ میں اپنے آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا. تو اللہ کے کرم سے وہ ٹاپک بڑا مشکل تھا اس وقت. اب تو بڑا آسان ہو کہ آپ نیٹ پہ بیٹھ جائیں اور ساری چیزیں دیکھ لیں. بالکل. مواد بھی میں نے اس زمانے میں ہندوستان سے بڑی کتابیں منگوائی، جو بڑا مشکل کام تھا. میں نے سری لنکن ایمبیسی سے، چونکہ وہاں تامل زبان بولی جاتی ہے سنہالی کے ساتھ، تو وہاں میں نے رابطہ کیا، کچھ ان کی طرف سے کچھ اچھے وہ رسپانس بھی آئے. اسی طرح ایک سری لنکن خاتون تھی جو کانوینٹ کوہاٹ کالج میں پڑھاتی تھی، ان سے میں نے کچھ اسباق سیکھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک سفر تھا تحقیق کا اور ساتھ میں تنقید کا، کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ آیا اردو زبان جو ہے واقعتاً بقول عین الحق فرید کوڑی صاحب کی دراوڑی ہے کہ نہیں.
تو میرے جو تھیسس ہے یا میرے جو نتائج ہیں وہ اس کے برخلاف آئے. اچھا. اور میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ڈراویڈی ہے یا نہیں. جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آریائی زبان ہے. بہت خوب. وہ کہ بہت سے آپ کو الفاظ وہاں سے مل جائیں گے, بہت سے اثرات مل جائیں گے. مثال کے طور پر پانی کا لفظ ہے, کپاس کا لفظ ہے, لیکن کچھ الفاظ کے اشتراک سے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک زبان کو دوسری زبان کا ماخذ قرار دے. اس کے لیے پورے ڈھانچے پیرامیٹرز کی ضرورت ہوئی, جس طرح میں نے کہا کہ 18-20 پیرامیٹرز میں نے منتخب کیے تھے, اور اس کے نتیجے میں اب میں یہ کہنے میں حق جانب ہوں کہ اردو زبان جو ہے یہ ایک آریائی زبان ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس انداز سے اپنا مقالہ ترتیب دیا ہے, اور اچھے محقق کی اوصاف بھی یہی ہیں کہ وہ غیر جانبدار رہ کے جو مفروضہ اس نے قائم کیا ہوتا ہے, بے شک وہ مقالے کے آخر میں یا تحقیق کے آخر میں سچ ثابت ہو یا غلط رد کیا جائے. ہاں, دونوں صورتوں میں مطلب ہے کہ وہ مقالہ یا جو تحقیق مکمل ہو جاتی ہے. تو آپ نے جو تحقیق کی, آپ نے عین الحق فرید کوٹی کے جو نظریات ہیں ان کو مطلب یہ کہ دلائل سے اور استناد سے آپ نے ان کو رد کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے کہ ایم فل کا مقالہ آپ نے کس موضوع پر ترتیب دیا تھا؟ ایم فل کا مقالہ میرا وہ بالکل سمپل سا تھا, لیکن اس میں بھی بڑی محنت کی ضرورت اس لیے تھی کہ وہ شخصیت فوت ہوئے تھے, اور اردو شاعری میں عوامی سطح پہ تو اس کا بڑا نام تھا, لیکن اس پہ اس طرح کام نہیں ہوا تھا. مصطفیٰ زیدی چونکہ وہ قتل ایسے قتل ہوئے تھے, یا اس کی خودکشی تھی کہ اس کی خودکشی یا اس کا قتل بڑا گلیمرائز ہوا تھا اس زمانے میں. یہ 70s کی بات ہے. بلکہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے جن دوستوں سے اور جن اساتذہ سے میرا اس زمانے میں رابطہ تھا, اور جنہوں نے مصطفیٰ زیدی کو دیکھا تھا, سنا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ 70 کے الیکشن سے زیادہ اخباروں میں اس خبر کی اہمیت دی جاتی تھی, مصطفیٰ زیدی کے قتل اور اس کے معاشقے اور ساری جو اس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش, یہ ساری باتیں اس میں ہوتی تھی. تو ایک پوری فائل مجھے پھر انہوں نے دی تھی, محسن احسان صاحب نے, اس نے کٹنگز کی تھی ان تمام واقعات کی جو اس زمانے میں اخبارات میں چھپتے رہے. تو وہ بھی بڑا اچھا ٹاپک تھا, لیکن سیدھا سادہ ٹاپک تھا کہ مصطفیٰ زیدی کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لینا تھا. اور ایم فل کی سطح کا چونکہ ہمارے ہاں تو اب تھوڑا سا کام شروع ہوا ہے کہ اب BS میں ہم تحقیق کی طرف چلے جاتے ہیں. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. تو MA میں ہم صرف چیزوں کو یاد کرتے تھے اور پھر اس کو ریپروڈیوس کرتے تھے. ایم فل میں مجھے یہ موقع ملا کہ تحقیق کیسے کرتے ہیں, تنقید کیسے کرتے ہیں, اس کے لیے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں, کتنی باغ دوڑ ہوتی ہے. تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مصطفیٰ زیدی کے ایک بھائی اس زمانے میں زندہ تھے, ارتضیٰ زیدی, تو وہ اسلام آباد میں رہتے تھے اور میں ان کے پاس گاہے جایا کرتا تھا. تو بڑی اچھی معلومات جو مجھے ملی جو اور کتابوں میں نہیں ہے. مصطفیٰ زیدی بھی جتنی کتابیں مرتب ہوئی تھی اس زمانے تک, یا جتنے رسائل, 2 نگار کا خصوصی نمبر اس پہ چھپا تھا, اور نقش کا نکلا اس زمانے میں نکلا تھا. تو اس کے اندر کچھ ایسی باتیں نہیں مجھے نظر آئی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آپ کے توسط سے آئی ہیں. جی سر, بہت خوب. ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام, ایک بار پھر پروگرام معاصر ادب میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ نے ادبی سفر کا آغاز کب کیا؟ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کا طالب علم رہا. تو وہاں میں ہمارے بڑے اچھے اساتذہ تھے, اور جن سے ہم نے زبان کے ساتھ ساتھ جو ادب ہے اس سے آشنائی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ ملا ہمیں, ایک ذائقہ ملا. تو شروع میں تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شاعری کرتا ہے تو تک بندی کرتا ہے. ہم نے بھی
8, 9, 10 میں تک بندی کی ایسی نظمیں، طالب علمانہ طالب حوالے سے جو علم کچھ بھی کسی ذہن کا میں آیا۔ مذاق اڑانے کے لیے یا گپ شپ کے لیے مذاق ہے، جو محفوظ جی نہیں رہی۔ جی مجھے کچھ یاد بھی ہے لیکن محفوظ نہیں رہی۔ محفوظ نہیں ہے۔ جی اسی طرح جب میں بی اے میں اسٹوڈنٹ تھا تو آپ جانتے ہیں کہ اظہار اللہ صاحب یہ میرے کلاس فیلو تھے، جی جی اور ایک نور اللہ صاحب وہ بھی شاعری کرتے ہیں، صاحب کتاب ہیں، تو ایک بڑا اچھا ہمارا ایک کمبینیشن بنا گروپ بنا کالج کے اندر۔ جی تو شاعری میں اردو میں اس زمانے میں کرتا تھا، جی تھوڑی بہت شاعری ہم نے کی، اتنا میں نے نہیں لکھا جتنا لکھنا چاہیے تھا۔ جی یعنی اللہ جل شانہ کو مجھ پہ جتنے احسانات ہیں، جتنا ٹیلنٹ تھا، جی اس طرح میں نے اس کو اپلائی نہیں کیا۔ استعمال نہیں۔ میں چونکہ تحقیق کی طرف گیا اور میں لسانیات میں چونکہ ایک انتہائی محبوب میرا موضوع بن چکا، جی تو ہر وقت میں اسی میں لگا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اردو میں تھوڑی سی شاعری کی، اچھا پشتو کے ہاں نظمیں لکھی میں نے، افسانہ میں نے زیادہ لکھا پشتو میں، اچھا اردو میں لکھا۔ جی اس کے علاوہ باقی جو اصناف ہیں، کبھی کسی کا خاک لکھ کیا کسی محفل کے لیے، جی تو یہ جو غیر ادبی اصناف ہیں جی جس میں خاکہ وغیرہ ہے وہ بھی لکھا، سفر نامے کے کچھ سامنے لکھا، اچھا۔ میں ایران گیا تو اس کا سفر نامہ لکھا، تو مطبوع صورت میں ہے کہ کچھ چیزیں اخباروں کے لیے میں نے لکھی ہیں، اخبار کے لیے میں نے بہت قسطوار یا سلسلہ وار صورت میں شائع میں ہوئی ہے۔ آج اخبار کا کالمسٹ رہا 94-95 میں، جی جی تو وہ کتابوں پہ تبصرے بھی اس میں شامل ہوتے تھے۔ جی تو ایک مسلسل کام تھا، لیکن اتنا زیادہ کام میں نے نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے ادب کے حوالے سے پہچانا جائے۔ اچھا بہرحال شاعری کی ہے، افسانہ لکھا ہے میں نے، اب میری خواہش ہے کہ اب اس کو مرتب کیا جائے، چونکہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں، میں کچھ اور معاملات میں پھنس گیا تھا، انتظامی امور بھی ساتھ آ گئے ہیں ساتھ ساتھ۔ اب تو انتظامی امور ہے، اب تو زندگی کے جو اختتامی اننگز ہم کھیل کے جا رہے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ تحقیق کے میدان میں آتے ہیں تو آپ اس طرح تخلیقی اظہار نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، کچھ لوگ بڑے بیلنس ہوتے ہیں، متوازن ہوتے ہیں، تو وہ کر لیتے ہیں۔ اگرچہ میرا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1985-86 سے ادبی حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا تھا۔ میرے کلاس فیلو تھے اظہار صاحب، اس کی توسط سے ہم کبھی مرکہ جاتے تھے، اور وہاں بڑے بڑے مطلب لوگ تھے، قلندر صاحب تھے، اور بہت سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 1991-92 میں ہم نے جو حلقہ ربع ذوق ہے، اس کی بڑی فعال تنظیم تھی ایک زمانے میں، اس میں جایا کرتے، وہاں محسن احسان صاحب آئے تھے، کبھی کبھی فراز صاحب بھی آیا کرتے تھے، تو یہ طاہر خان صاحب آیا کرتے تھے، فارغ بخاری کو ہم نے وہاں دیکھا، رضا بخاری، رضا ہمدانی صاحب کو دیکھا، تو اور بہت سے ہمارے جو اپنے اساتذہ ہیں، نذیر تبسم صاحب، فخری صاحب، تو نذیر تبسم صاحب تو مستقل ممبر تھے، وہاں ہر ہفتے آیا کرتے، ناصر علی سید صاحب، تو ان تمام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، نہ صرف ان محافل میں بلکہ نجی ہمارے بھی ایسے اچھے تعلقات بن گئے کہ شادی بیاہ غمی خوشی میں جایا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد خیبر کیفے میں بیٹھنا شروع ہوا، وہاں طاہر خان صاحب بیٹھتے تھے، بلکہ ایک ہی ٹیبل پہ، یہ ان کا اعزاز ہے کہ 52 سال خیبر کیفے کے ایک ہی کارنر میں ایک ہی ٹیبل وہ بیٹھتے تھے، اور پشاور میں کوئی بھی بڑا ادیب آتا تھا تو وہ خیبر کیفے ضرور چکر لگاتا تھا۔ اس توسط سے، اس ٹیبل کی توسط سے ہم نے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقاتیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ، تو یعنی یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا طالب علمانہ سفر ہے، اس میں یہ ادب کا سفر بھی اسی کے ساتھ تھا، اسی کے ساتھ لکھا بہت کم ہے، لیکن یہ جو ڈسکشن ہے، یہ جو بولنا ہے، سننا ہے، یہ بہت زیادہ رہا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ادب تخلیق ہو رہا ہے تو وہ کون سے اصناف ہیں جن میں تب آزمائی ہو رہی ہے، اور کون سے ایسے ادبی شخصیات ہیں جن کو ہم اس وقت صف اول کے شعراء اور ادباء میں شمار کر سکتے ہیں؟ آپ کی توسط سے میں ناظرین کے سامنے ایک بات لانا چاہتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت 33 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ اتنی زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ تو اس میں 3 بڑی زبانیں ہیں، جس میں پشتو ہے، ہندکو ہے، سرائکی ہے، اور یہ اس کے بعد کھوار وغیرہ کوہستانی آتی ہے۔ ان تمام زبانوں میں بشمول اردو کے، اردو یہاں کی مادری زبان کے طور پر اگرچہ بہت کم لوگوں کی مادری زبان ہے، لیکن سب سے زیادہ لکھا جو جا رہا ہے وہ اردو زبان میں لکھا جا رہا ہے، اس کے بعد پشتو میں لکھا جا رہا ہے۔ تو یعنی عمومی طور سے تو اردو میں زیادہ لکھا جا رہا ہے، لیکن والیوم جو ہے وہ پشتو کا زیادہ ہے۔ اب پشتو میں بھی لکھا جا رہا ہے، ہندکو میں بھی لکھا جا رہا ہے، سرائکی، کھوار وغیرہ سارا میں لکھا جا رہا ہے، لیکن چونکہ میں
اپنے جو میری لائن ہے تدریسی لائن وہ اردو کے ساتھ ہے جی تو اردو والوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے بعد پشتو والوں کے ساتھ. تو باقی زبانیں چونکہ آشنائی تھوڑی بہت ہے لیکن اس طرح کے ان کے حلقوں میں نہیں گیا. اب جتنی بھی اصناف ہیں خاص کر اس وقت جو معاصر دنیا میں یا معاصر پاکستانی ہندوستانی دنیا میں اردو دنیا یا پشتو دنیا، تو اس میں شاعری کی جا رہی ہے، اس کی مختلف اصناف ہیں. ٹھیک. ہمارے ہاں غزل بہت زیادہ لکھی جا رہی ہے، اردو میں بھی پشتو میں بھی، اور اس کے بعد نظم ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارا نظم پابند نظم دونوں جتنی بھی ہیں جی. اب پشتو میں ہائی کو بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا جی. اور پشتو وہ ہائی کو نے اس کا ایک خاص ٹرینڈ بن گیا کہ اس میں مزاح کی طرف لوگ گئے. بڑی اچھی کتابیں اس میں آئی ہیں، بڑے اچھے ہمارے شاعر ہیں، ظفر ہیں، خود اظہار صاحب میں نے آپ سے کہا، اور بہت سے لوگ ہیں. تو ہائی کو لکھی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو باقی جو مروجہ اصناف ٹپا وغیرہ یا جو جس کو ہم لوبا کہتے ہیں، جس کو اردو میں گیت کہتے ہیں، یہ بھی لکھے جا رہے ہیں. پشتو میں تو کام چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ مقدار کے حوالے سے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نثر میں. تو نثر میں ناول بھی لکھے جا رہے ہیں، افسانہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور خاکے وغیرہ جو باقی اصناف ہیں. اسی طرح اردو میں بھی کام ہو رہا ہے. لیکن میں نے کسی ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی اور اس پہ بہت سے لوگ خفا بھی ہوئے تھے. 80s تک اردو میں پشاور میں جتنا کام ہوتا تھا یا جس طرح کا کام ہوتا تھا وہ پاکستان لیول کا تھا یا ہندوستان لیول کا تھا. اب گزشتہ عالمی سطح کا کام ہوتا، عالمی سطح کا کام تھا. یعنی اردو جو عالمی منظرنامے میں جو اس کا معیار بنتا تھا وہ عالمی سطح پہ ہم اس کو پیش کر سکتے. فراز تھے یہاں پہ، شوکت واسی صاحب تھے، محسن احسان تھے، شرن نعمانی تھے، روشن نگینی ایک شاعر ہوا کرتے تھے، روشن نگینی، اور بہت سے کیفی صاحب تھے. اس کے بعد تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معیار نہیں رہا. اور پشاور کی میں بات کر رہا ہوں. جی بالکل. ورنہ ڈیسمل خان میں اور اس میں ہزارہ میں اب بھی اردو میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. عامر سہیل صاحب ہیں، وہ اردو میں اچھا کام کر رہے ہیں. بڑے اچھے شاعر وہاں پہ ہیں، شعیب افریدی ہیں. تو پشاور کے لکھنے والے تو اپنا کام کر رہے ہیں. نئے لکھنے والوں میں زبیر شاہ صاحب بڑا اچھا افسانے میں اس کا نام آ گیا. شاعری میں وردگ صاحب ہو گئے. وردگ ہیں اور بہت سی لوگ افسانے میں اپنا. لیکن میں جس پیڈسٹل کی بات کر رہا ہوں کہ جو 80s کے اندر تھا، جس میں ہم نے عالمی معیار کے شاعر پیدا کیے تھے. یعنی آپ فراز کو دیکھ لیں، جی بالکل، پوری دنیا ان کو جانتی تھی اردو دنیا. اس کے بعد محسن صاحب کو دیکھ لیں، فارغ بخاری صاحب، خاطر صاحب کا میں نے نام نہیں لیا، اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے نظم کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے. بالکل ایک پورا ایک آپ کہکشان نظر آتی تھی. اس طرح کی کہکشان نہیں ہے، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو یہاں سے رسالے نکلتے تھے، قند رسالہ نکلتا تھا، مردان سے نکلتا تھا، اور بہت سے رسائل تھے. احساس ایک زمانے میں شروع ہوا، پھر بند ہوا. اس طرح کا کام نہیں ہو رہا. لیکن نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ یہ جو نئے لکھنے والے ہیں اس خلا کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے کہ جو اس وقت پاکستان سطح پہ ادب تخلیق ہو رہا ہے 21ویں صدی میں، تو 21ویں صدی کے ادب کے رجحانات کیا ہیں؟ مختلف واقعات اگر ہم دیکھتے ہیں عالمی سطح پہ، کچھ 9/11 جیسا واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد سیلاب، زلزلے. پاکستانی سطح پہ اگر ہم دیکھیں، پاکستان ملک میں جو آفتیں آئی ہیں، کرونا وبا، مختلف پوری دنیا میں مطلب کرونا وبا آئی. تو یہ جو 21ویں صدی کی تقریباً 2 دہائیاں گزری ہیں، ہم دیکھیں تو 2 عالمی سانحات ہے، 9/11 کا ہے اور ایک جو ہے کرونا ہے. لیکن اس کے درمیان پاکستان کی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو 2، ایک سیلاب ہے اور ایک زلزلہ ہے. تو اس تناظر میں جو ادب تخلیق ہوا، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی عالمی سطح پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اب شاعری کا رجحان کم ہو گیا ہے. اس کے مقابل میں ناول بہت زیادہ لکھے جا رہے ہیں اور بڑے اچھے لکھے جا رہے ہیں. اور ہمیں تو یہ چیزیں یا اردو کی توسط سے ترجمے کی صورت میں ملتی ہیں یا انگریزی ترجمے کی صورت میں آتی ہے. ورنہ اب اسپینش زبان میں، پرتگیز زبان میں اور بہت سی زبانیں جس میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. ایسے ناول آئے ہمارے سامنے کہ جس کی 40 لاکھ کاپیاں، 50 لاکھ، 1 کروڑ کاپیاں بکی ہیں اور بکی جا رہی ہیں. مطلب یہ کہ عالمی سطح پہ تو ادب تخلیق ہو رہا ہے. ورژن تبدیل ہو، اب شاعری کو لوگ پسند نہیں کرتے. اب اس کے مقابلے میں نثر میں، اور نثر میں بھی خاص کر ناول کو پسند کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں چونکہ مزاجن ہم شاعری پسند کرتے ہیں تو بڑے ایسا ہے یا بڑے ناول نہیں لکھے جا رہے ہیں. ناول بہت سے لکھے جا رہے ہیں.
لیکن بڑے ناول نہیں لکھے جا سکے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں بھی ہو سکتی ہیں. اور افسانہ بڑا اچھا گیا. آپ نے جن سانحات کا یا واقعات بڑے بڑے واقعات کا ذکر کیا جی تو عالمی سطح پہ بھی اس کے رنگ آپ کو مل سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو بہت زیادہ اس لیے کہ ہم 9/11 کے جو منظرنامہ ہے یا سانحہ ہے اس سے ہم ڈائریکٹ افیکٹ ہوئے, متاثر ہوئے. یہ افغانستان پہ حملے کی صورت میں جو تباہی ہوئی وہ افغانستان سے زیادہ پاکستان میں ہوئی. جی یہاں ایک ٹرینڈ چلا خودکش بمباروں کا اور دھماکوں کا ایک سلسلہ تھا جی جس میں لوگ اڑتے رہے صحیح. اور لوگوں کو اڑاتے رہے. اور ضروری بات ہے کہ اس کی ریفلیکشن جو ہے آپ کو پشتو نثر میں نظم میں نظر آئے گی. اردو میں بھی اس کا وہ تھا, اردو سے زیادہ پشتو میں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 2005 میں زلزلہ آیا جی تو اس پہ بھی وقتی طور سے بڑا اچھا دب آیا لیکن پائیدار نہیں تھا, بس وقتی طور سے اچھا ایک سانحہ تھا. تو مطلب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2010 میں سیلاب آیا, اس سے جو بے گری ہوئی, جو غربت میں اضافہ ہوا, جس کے اثرات ابھی تک ہم محسوس کرتے ہیں, اس کے حوالے سے ادب تخلیق ہوا. پھر کرونا کا زمانہ آیا تو کرونا میں ایک اس کا نیگیٹو پہلو تو بہت سے ہیں, ایک پازیٹو پہلو یہ تھا کہ لوگوں کے پاس وقت کی فراوانی تھی, خاص کر ادیبوں کے پاس. تو بڑا جم کر لوگوں نے لکھا اس کچھ مہینوں میں, اور نثر میں بھی اور شاعری میں بھی. تاہم اس میں اگر میں ان 4-5 واقعات جو بڑے بڑے رونما ہوئے پاکستان کے حوالے سے بھی اور عالمی منظرنامے کے حوالے سے بھی, میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا ادب اس پیریڈ میں لکھا گیا جس کو عالمی پذیرائی حاصل ہو. ہاں یہ تاریخی اعتبار سے تو لوگ کہیں گے کہ یار ایک واقعہ ہوا تھا اور اس کی رپورٹنگ ہوئی تھی شاعری میں یا نثر میں, تو شاعر یا نثر نگار لکھتا ہے تاریخی واقعات تو محفوظ ہو گئے, وہ محفوظ ہو گئے ہیں. اب بڑا ادب میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ اس سے کیا آپ کے پاس اجزاء ہوں گے کہ وہ آپ استعمال کرو تو بڑا ادب. اگر کسی کو معلوم ہوتے تو ہر شخص بڑا ادیب ہوتا. بس ہم ادیبوں سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں یا اپنے آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں لکھنا چاہیے اور مسلسل لکھنا چاہیے. جب مقدار میں بڑا ادب سامنے آئے گا تو خود اس معیار بھی پیدا ہو, اس میں معیار پیدا ہو جائے گا. بہت خوب, اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام, پروگرام معاصر ادب میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ ناول کا دوبارہ احیاء ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اردو زبان میں اب دوبارہ جو ہے ناول لکھے جا رہے ہیں, اور ایسے کون سے ناول ہیں جو اس وقت بڑے ناول میں ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں؟ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ عالمی سطح پہ تو اب ناول پڑھا جا رہا ہے, اور اس کی شاید وجہ یہ ہو کہ لوگ ایک مکمل کہانی سننا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں. گو کہ جتنے بھی ناول آئے ان کی ضخامت اتنی زیادہ نہیں تھی, 200 صفحات اور 250 صفحات, ضخیم ناول نہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ اچھے ناول سامنے آئے ہیں. اس میں ایک بہت وقیع کام جو ہے ناول کی صورت میں, اور اس کے اندر ایک پوری تاریخ ہے, کئی چاندتے سر آسمان, شمس رحمان فاروقی کا. یہ اچھی خاصی ضخامت کا ناول ہے, ضخامت بھی ہے, اور اس میں پوری دہلی کی تہذیب ہے. کہانی کا مرکز و محور جو ہے وہ داغ کی والدہ ہے, نواب مرزا خان داغ دہلی معروف شاعر. اس کی جو والدہ تھی تو اس کی زندگی کے گرد گھومتی ہے, اور انتہائی اچھا ناول ہے. تو اس خاتون کو مرکز و محور بنا کے اس دور کی پوری تاریخ اور تہذیب بنائی. دور کی پوری تہذیب ہے. آپ کو وہاں کپڑے نظر آئیں گے, کھانے پینے کے جو نام ہے وہ نظر آئیں گے, اٹھنا بیٹھنا, زیورات ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, جو سازشیں ہیں محل کے اندر, مہر سے باہر, انگریزوں کا مسلسل آگے بڑھنے کا جو عمل ہے. تو ایک پوری بڑی اچھی کہانی اس میں بیان کرنے کی کوشش کی. خود شمس الرحمان فاروقی صاحب نے اس کو میرے خیال میں انگریزی میں
اس کو اس نے کنورٹ کیا. اب مجھے علم نہیں ہے جی کہ انگریزی میں جی انگریزی کی توسط سے بیرونی دنیا میں اس کا کیا مقام بنا ہے, جی لیکن اردو کے اندر جو گنے چنے چند ناول ہمیں 21ویں صدی کے پیڈسٹل پہ نظر آتے ہیں, جی پوری 20ویں اور 21ویں صدی کے جتنے بھی ناول ہیں, بلکہ 19ویں 20ویں اور 21ویں صدی, اب 2023 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو نذیر احمد کے ناولوں سے لے کے ابھی تک تو جو 8-10-20 اچھے ناول لکھے گئے اس میں کئی چاند سر آسماں, اگر سر فہرست نہیں ہے تو دوسرے تیسرے نمبر پر تو ضروری ہے. ایک اور اچھا ناول سامنے آیا وہ غلام گردش ہے اطہر بیگ صاحب کا, تو اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی, تنقیدی دنیا میں بھی اسی ملی اور عام ناظرین کے حوالے سے بھی. اسی طرح نولکھی حویلی جو ہم نوجوان ہمارے ناطق صاحب کا, اس کو بھی بڑی اچھی پذیرائی ملی. وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ کس طرح چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, تو تنقیدی دنیا میں اس میں بڑی اچھی تنقیدیں سامنے آئی, لکھی گئی اور لوگوں نے اس کو بھی پڑھا. اس کے علاوہ جو خواتین کے ناول نگار ہیں, نمیرہ احمد وغیرہ, ان کے بہت سے ناول آتے ہیں سامنے آتے ہیں. میری سسٹر بھی پڑھتی ہے, لیکن کبھی میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا, یہ شاید میری خامی ہے. اور بہت سے اچھے ناول سامنے آئے. نیلی بار آیا طاہر اقبال کا, تو جن کا تذکرہ میں نے سنا, میں نے اسے پڑھا نہیں ہے, لیکن جب آپ اس پہ تنقید سنتے ہو پڑھتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ناول اچھا ہے, وہ اعلیٰ پایہ کا ہے. اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی بڑی اچھی کاوشیں ہوئی ہیں جن سے ہم ان کے ناموں کی حد تک تو آشنائی ہے, لیکن میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو مجموعی مزاج ہے وہ شاعری کا ہے, اور شاعری میں پیر غزل کا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں بھی اچھے ناول لکھے گئے ہیں, اور امید ہے کہ اور لکھے جائیں گے جو عالمی سطح پہ ان کا تعارف بھی ہو. ایک خامی ہم لوگوں میں ہے کہ ہم چیزوں کو اس طرح پروموٹ نہیں کرتے جس طرح بیرونی دنیا میں ہوتا ہے. اگر کوئی اچھی چیز لکھی گئی, ایک تو ہمیں پبلشر نہیں ملتا وقت پہ. میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں گا کہ ہزاروں مصور لوگوں کے گھروں میں ابھی بھی ہیں, موجود ہیں, ناولوں کی صورت میں, افسانوں کی صورت میں ادب ہمارے پاس لکھا گیا ہے, موجود ہے, لیکن وہ منظر عام پہ آپ جانتے جو وجوہات ہیں کہ پبلشر جو ہے وہ بڑے ناموں کو پسند کرتے ہیں, نمبر ایک. دوسرا یہ وہ پاپولر لٹریچر جو ہے یا وہ ڈائجسٹی ٹائپ کے جو ناول ہوتے ہیں اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرا احمد اور یہ نمرہ وغیرہ اس کو بڑی پذیرائی ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلشر ان کو اچھے ملتے ہیں, چیزیں ان کی چھپتی ہیں اور مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. جو سنجیدہ ادب ہے یا اعلیٰ ادب ہے وہ اس طرح پبلشر آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا. دوسری طرف ہمارا لکھنے والا جو ہے ایک لکھ کے تک جاتا ہے, دوسرا اس کے ریسورسز اتنے نہیں ہوتے کہ اس کو چھاپ دے. اگر چھاپ بھی دے تو اس کی وہ پروجیکشن یا پروموشن اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم بیرونی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں اگر ایک ادیب متوسط سطح کا ناول لکھ لیتا ہے تو اس کو اتنی کمائی ہوتی ہے کہ اگر وہ پوری باقی لائف میں, باقی زندگی میں کچھ بھی نہ لکھے یا کچھ بھی نہ کرے تو اتنی رائلٹی اس کو ملتی ہے کہ اس کی زندگی بسر ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں کار ادب جو ہے یہ ابھی بھی مشغلہ ہے. لوگ اس کو مشغلے کے طور پر اپناتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, دل جلاتے ہیں, لیکن پبلشر کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پڑھنے والے تو پڑھ لیں گے, خریدنے والے تو کسی نہ کسی طریقے سے خرید لیں گے, لیکن یہ چھاپنے کا مرحلہ ہے, وہاں لوگ کاروباری مطلب نوعیت سے وہ ویلیو نہیں دیتے نئے لکھنے والوں کو یا پرانے کو, لیکن ان کی اگر مارکیٹ ویلیو پہلے سے نہیں بنی تو ان کی چیزیں نہیں چھپتی. یہاں کچھ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کو پذیرائی ملتی ہے پبلشرز کی دنیا میں, تو وہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتبینی جو ہے وہ ایک طرح سے کم بھی ہو رہی ہے, وہ کتبینی کا جو ایک دور یہ میں آپ کو ایک بڑی ایک سبب بن سکتا ہے. نہیں, بڑی عجیب سی بات میں بتا دوں, مختلف سرویز ہوئے ہیں کہ 2000 کے بعد جو نیا ملینیم شروع ہوا ہے اس میں کتبینی زیادہ ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں, خود پبلشر جو ہیں وہ اپنی کتابوں کی سیل کرتے ہیں, فیس بک اور لاہور میں ہمیں دوستوں نے بتایا ہے کہ مسلسل اضافہ, بڑے بڑے پبلشر نئے آ رہے ہیں,
تو اضافہ ہوا ہے. پرانے پبلشر یعنی اشاعتی اداروں میں اضافہ ہوا ہے. جی کمرشلزم آ گئی ہے, کتابیں زیادہ چھپ رہی ہیں اور زیادہ بک رہی ہیں, جی. لیکن اس کا وہ فائدہ جو ادیب کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا, وہ مالی منفعت اس کو نہیں مل رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی ذکر کیا کہ بیرون ممالک میں بھی اچھے ناول لکھے گئے ہیں, تو عالمی سطح پہ کہاں کہاں پر اردو کے حوالے سے انجمن ہے, یا کہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو پڑھی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے, پاکستانی یا کیا کردار ہے ہندوستانی جہاں جہاں جاتے ہیں اپنے کلچر کے ساتھ جاتے ہیں, زبانوں کے ساتھ جاتے ہیں, زبان کے ساتھ جو محبت ہے وہ فطری ہے. جی. تو ہم اگر اردو دنیا کی بات کریں اس وقت, جی, تو پاکستان کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی ادبی زبان اب بھی اردو ہی ہے. آپ ان کی فلموں کو دیکھ لیں تو وہ اب اردو, عام لوگ جب گفتگو کرتے ہیں یا انٹرویو دیتے ہیں تو وہ بھی اردو ہی میں ہوتی ہے. وہ اس کو ہندی کہہ لے بس, رسم الخط ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. آپ ایک زبان ہے, آپ اس کو کوئی بھی نام دیں, زبان تو وہی بولتے ہیں, ہم سمجھ لیتے ہیں. ہاں, اب جو لکھنے کا وہ ہے رسم ہے اس کا تو وہ کم ہو گئی ہے, چونکہ اس کو اگر آپ اس کو اردو کہہ لیں اور عربی رسم الخط میں چھاپ دیں تو اس کی مارکیٹ اتنی نہیں ہوتی, جب اس کے مقابلے میں آپ اس کو دیوناگری رسم الخط میں یا ہندی کہہ کے تو اس کی مارکیٹ زیادہ ہو جاتی. یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی محفلیں سجاتے ہیں, انجمنیں بناتے ہیں. اس وقت گلف نہیں, جو متحدہ عرب امارات ہے یا قطر, کویت, سعودیہ, یہاں آپ کو انجمنیں نظر آئیں گی, ادب تخلیق ہوتا ہے. ہندوستانی بھی وہاں نوکری کے سلسلے میں, روزگار کے سلسلے میں وہاں موجود ہیں, اور پاکستانی بھی. اسی طرح انگلینڈ جو ہے وہاں لندن کے اندر اور باقی برمنگھم وغیرہ میں بھی, بریڈ فورڈ میں بھی بڑی اچھی تنظیمیں ہیں. بلکہ انگلینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اردو دنیا کا تیسرا بڑا مرکز ہے. بہت خوبی. اسی طرح جرمنی میں بھی, بیلجیم میں, اب امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی یہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں. جو لوگ شفٹ ہوئے ہیں اور جن کا اردو میں تخلیق کرنے کا رجحان تھا, تو کام تو ہو رہا ہے. اور مثال کے طور پر ساقی فاروقی وہاں پہ تھے, حیدر قریشی صاحب ابھی بھی ہیں جرمنی میں, اور بہت سے نئے نام ہیں جن سے ابھی آشنائی نہیں ہوتی, یا سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے, نام ذہن سے نکل جاتے ہیں, لیکن اس کا دائرہ وسیع ہوا ہے. اور یہ اس لیے بھی اچھی بات ہے کہ ایک نئے منظرنامے میں, ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کے ساتھ, ایک نئی تہذیب میں رہ کے وہاں جو پاکستانیوں کے یا اردو سے متعلق جو لوگ ہیں ان کی کیا مسائل ہیں ان کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا برطانیہ کا, تو اس سلسلے میں ڈاکٹر شیر علی صاحب کی اچھی کتاب جو ہے, ان کی کتاب آ گئی ہے برطانیہ میں اردو غزل, جسے سنگی میل نے شائع کیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی رہا ہے. شیر علی ہمارے دوست بھی ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں مجھ سے زیادہ, اور بڑے مہربان بھی ہیں. تو یہ ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس چیز کو کمپائل کر دیا, محفوظ کر لیا, تاریخ بن گئی ہے. اور ان کا مجھ سے وعدہ بھی ہے کہ کتاب بھجواؤں گا, لیکن ابھی تک ان کی کتاب نہیں پہنچی. کہنے کا مقصد یہ کام ہو رہا ہے تو انہوں نے لکھا ہے, ایسا ہی ہے, اور اچھا کام ہو رہا ہے. جی بالکل. ہمارے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بہت اچھے ناول نگار تھے, جن کے ناول اداس لسنے کو میں اردو کے ناولوں میں سب سے ٹاپ پہ رکھتا ہوں, تو وہ بھی وہاں پہ تھے, انگلینڈ میں رہے آخر میں. وہ کہ پاکستان میں فوت ہوئے, لیکن زندگی کا بیشتر حصہ, آخری حصہ انہوں نے لندن میں گزارا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اردو دنیا سے وابستہ لوگ جو اگر انگلینڈ میں ہیں یا جرمنی میں ہیں یا بیلجیم میں یا گلف میں ہیں, ایون کہ آسٹریلیا تک ہم نے سنا, موریشس میں لوگ لکھتے ہیں, تو رسائل کے ذریعے سے ان سے ہماری اشنائی ہوتی ہے. اور اگر کسی نے کتاب چھاپی ہے تو ان کی کتابیں آ جاتی ہیں, ان کی انٹروڈکشن ہوتی ہے. اب تو سوشل میڈیا پہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگ اپنی شاعری بھی لگا لیتے ہیں, اپنی ناول کا تذکرہ کرتے ہیں, افسانوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تو کام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی, ہندوستان میں بھی, ایون کہ بنگلہ دیش میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اور اس سے ہٹ کر مغرب میں یا مشرق میں تو لکھا جا رہا ہے, اس میں اچھا ادب بھی ہے, معیاری بھی ہے, تھوڑا سا کم تر بھی ہے. صحیح. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے توسط سے اردو زبان کو جو ہے خوب فروغ بھی مل رہا ہے. اردو زبان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ عوامی زبان ہے. ٹھیک ہے جی, میں پشاور میں رہ کے پشتون فیملی سے میرا تعلق, میں اردو بول سکتا ہوں. میں کوستان میں گیا تھا تو وہاں لوگ مجھ سے اردو میں بات کر رہے تھے.
سندھ میں جاتا ہوں تو اردو میں مجھ سے بات کرتے ہیں. بہت خوب. ہندوستان میں آپ جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ پنجاب سے شروع ہو جائیں اور کلکتے تک جائیں یا اس سے آگے منی پور تک جائیں، جی تو یہ واحد زبان ہے جس میں آپ کے ساتھ لوگ تکلم کر سکتے ہیں. بہت خوب. ایک تو یہ کہ اس ریجن میں ایون کہ بنگلہ دیش میں آپ جائیں گے تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں 2011 میں سعودیہ میں تھا، جی اور اس سے پہلے 2002 میں میں ایران میں گیا تھا، میں نے آپ سے کہا. جی جی تو وہاں پہ بھی لوگ اردو زبان بول سکتے ہیں، آپ کے ساتھ تکلم کر سکتے ہیں. بلکہ ایران میں جب میں کسی ٹیکسی میں جاتا وہاں میوزک اتنا عام نہیں ہے. جی گو کہ پابندی نہیں ہے لیکن عام نہیں ہے. لیکن وہ ہندوستانی فلموں کا جو میوزک ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ہندی کے نام سے پیش کرتے، ابھی ہم نے تذکرہ بھی کیا. جی تو وہ نغمے آپ کو آپ کے کانوں میں آ جائیں گے، آپ کی سماعتوں کو وہ منور کریں گے. تو اردو پھیل رہی ہے. جی گو کہ ہم ایک طرف سے اس کا رونا بھی رو رہے ہیں کہ یار ہماری جو تعلیمی زبان نہیں بن سکی، قومی زبان تو ہے، سرکاری زبان اس طرح نہیں بن سکی، یا ہندوستان میں اس کے اندر اس کے لیے بڑے مسائل ہیں. لیکن عوامی سطح پہ یہ زبان جو ہے یہ کل بھی لینگوا فرینکا تھی، آج بھی ہے، اور اس کے اندر ادب تخلیق ہو رہا ہے. عالمی ادب کا معیار کا نہیں ہے، لیکن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. جب ایک زندہ زبان ہے، لوگ اس کو بولتے ہیں، لوگ اس میں لکھتے ہیں، تو بڑا ادب خود بخود سامنے آ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا کہ عالمی سطح پہ جو اردو زبان ہے وہ بولی جا رہی ہے مختلف ممالک میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو متعدد ممالک ہیں، جیسا کہ ایران ہے، تہران یونیورسٹی میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، ترکی میں استنبول، مصر میں ہے، ترکی میں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا پسند فرمائیں گے ہمارے ناظرین؟ تو شعبہ جات کا ہونا جو ہے یہ تو بذات خود اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی، بیرونی ممالک کی یونیورسٹی میں اردو جو پڑھائی جا رہی ہے، یونیورسٹی کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستانی چیئرز وہاں پہ ہوتے ہیں، پاکستانی وجہ آتی، ہندوستان سے بھی لوگ آتے ہیں. جی. اور یہ بھی ہے کہ وہاں کہ جو طالب علم ہیں، خواتین و حضرات، وہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں یا ہندوستان کی یونیورسٹی میں یونیورسٹی سے ایم اے اردو کر کے واپس جاتے ہیں یا پی ایچ ڈی وغیرہ کر کے جاتے ہیں. تو یہ تو یعنی ایک تو اردو کی اہمیت، اردو کے ساتھ لوگوں کی محبت، اس کے علاوہ اس کے سفارتی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ معاشی اس کے پہلو بھی ہوتے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ایک مہربان تھے جبار صاحب، تو وہ بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ مجھے ان ہندوستانی فلمیں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ اس میں اردو زبان ہو. مجھے ہندوستانی سینما کے گانے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ اردو زبان میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میڈیم تبدیل ہوتے ہیں، زبان پھیلتی رہتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس میں ناول اچھا لکھیں گے تو وہ زبان پھیل جائے گی. وہ گانوں کے ذریعے سے بڑی صغیر پاک و ہند میں، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 20ویں صدی میں جو مذہبی لٹریچر ہے، جو اسلام کے حوالے سے یا عیسائیت کے حوالے سے یا دیگر خاص کر ان دو مذاہب کے حوالے سے، اردو میں جتنا لکھا گیا کسی اور زبان میں نہیں لکھا گیا. بالکل، یہ اعزاز اردو کو حاصل ہے. اہم تفاسیر جو ہیں وہ 20ویں صدی کے ہیں اور وہ اردو میں لکھے گئے ہیں. اس طرح احادیث مبارکہ کے حوالے سے حدیث کی کتابیں ہیں، اسی طرح بیرونی دنیا میں جو کتابیں چھپی ہیں تو ان کے اردو میں تراجم ہوئے ہیں. اب تو اردو میں ترجمے کی اتنا اچھا معیار ہو گیا کہ کتاب چھپتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مہینے بعد اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے. تو اب پروفیشنل لوگ آ گئے ہیں. کمی بیشی تو ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اپ ٹو دا مارک کام ہو رہا ہوگا، لیکن کام ہو رہا ہے جو حوصلہ افزا ہے. بڑے اچھے ہمارے مترجمین ہیں جو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ چیزیں ہمیں پہنچا دیتے ہیں، زبانوں سے مطلب اپنی زبان میں منتقل کر دیتے ہیں. یعنی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ اردو زبان نہ مغلوں کی سرکاری زبان تھی، نہ ہندوستان کی سرکاری زبان ہے، نہ پاکستان کی عملاً سرکاری زبان ہے. پاکستان نے اسے قومی زبان کا درجہ دیا ہے. لیکن ایک بات کا اب اندازہ کر لیں کہ 1856 میں پشاور سے اردو اخبار نکلا تھا. یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں فارسی کا بول بالا تھا، لیکن فارسی میں اخبار نہیں تھا، پشتو میں نہیں تھا، ہندکو میں نہیں تھا. 1856 میں بھی اردو میں اخبار یہاں سے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اردو سے لوگوں کا لگاؤ یا اردو سے جانکاری ہے وہ موجود تھی، اور اب بھی ہے. اردو کا میدان خالی نہیں ہوگا. اردو لوگ بولتے ہیں، یہ لوگوں کی ضرورت ہے. اب میں کسی سندھی سے ملتا ہوں تو مجھے سندھی نہیں آتی،
اگر میں کسی بلوچی سے ملتا ہوں تو مجھے بلوچی نہیں آتی، میں کسی کلاشا سے ملتا ہوں، کھوار والے سے ملتا ہوں، تو علاقائی زبان تو بندہ نہیں بول سکتا، لیکن اسی طرح ہندوستان میں بھی ہے. بالکل ہندوستان کے اندر تو 400 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اتنا فرق ہے کہ ایک زبان بولنے والا دوسری زبان بولنے والے کے ایک لفظ کو نہیں سمجھتا. صحیح. ان کے لیے بھی یہی اردو زبان رابطے کی یہ رابطے کی زبان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ نثر میں جو ہے ناول کا رجحان پھر سے بڑھ گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور نثری صنف جس کا نام سفر نامہ ہے، اس کا رجحان بھی اب بڑھ گیا ہے. تو اس پہ مختصر سی اگر آپ گفتگو کریں. سفر نامہ کو میں مطلب ایک تو ادب کی سنجیدہ وہ اصناف ہے، جی، اس سے ہٹ کر جو اصناف ایسی ہیں جس کو میں تخلیقی نہیں کہتا، یعنی تخلیقی ادب کا حصہ نہیں ہے، جس میں سفر نامہ بھی شامل ہے، جس میں خاکے وغیرہ شامل ہے. سفر نامہ پہلے بھی پڑھا جاتا، مارکو پولو نے بھی اگر لکھا ہے، ہیروڈوٹس وغیرہ نے لکھے ہیں. تو سفر نامہ ایک مقبول صنف ماضی سے آج تک ہے. اور اردو کی خوش قسمتی یہ ہے کہ بڑے اچھے لکھنے والے اس کو ملے، مثلا یہ طارق صاحب جو ہیں. اسی طرح ہندوستان پاکستان میں انگلینڈ میں جو ہمارے رائٹر موجود ہیں، تو ہر کسی نے کسی حد تک لکھا. بعض لوگوں نے بڑا پروفیشنل ہو کر لکھا، جس طرح طارق صاحب ہیں، تو ان کے افسانوں سفر ناموں میں آپ کا ایک پورا ناول دکھائی دیتا ہے، نظر آئے گا. ایک انہوں نے ناول کے انداز میں لکھے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ صنف ہے جس کو عام آدمی بھی پڑھتا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنجیدہ ادب کے مقابلے میں یا تخلیقی ادب کے مقابلے میں ایک زمانے میں آج سے 10-15 سال پہلے سفر ناموں کا ایک بڑا رجحان پھیل گیا تھا، اور بڑے اچھے سفر نامے سامنے آئے تھے. تو ابھی بھی لکھے جا رہے ہیں، تب بھی لکھے جا رہے تھے، اور گزشتہ 200-250 سال میں سفر ناموں کا اپنے ایک اچھا خاصا. اس حوالے سے جو ابھی تک سروے ہوا ہے، اردو میں تقریباً 4,500 سفر نامے جو ہیں وہ لکھے گئے. اچھی خاصی تعداد ہے، اور اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سفر نامے میں چونکہ کسی بیرونی ملک کے احوال، تاریخ، اس میں آپ کو معلومات بھی مل جاتی ہے، چسکا بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ آسان پیرائے میں لکھتے ہیں، کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی، بیانی انداز ہوتے ہیں، نئی تہذیبوں سے آپ کی اشنائی ہوتی ہے، اور سفر نامہ گار نئی چیزوں سے آپ کو اشنا کرتا ہے. اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو روشناس کرایا جائے نئی تہذیب سے، نئے لوگوں سے، نئی زبانوں سے، نئے کھانوں سے، جو بھی عادات اطوار ہیں. تو سفر نامہ ایک مقبول صنف ہے اور اس کو لکھا جا رہا ہے. اس کو اچھے ادیب ملیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا، کمزور ادیب ملیں گے تو تھوڑا سا کمزور ہوگا. یہ نشیب و فراز جو ہے یہ کسی بھی صنف کے اندر آتے رہتے ہیں. طارق صاحب تو ماشاءاللہ ابھی زندہ ہیں اور لکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس کا ایک اور اچھا سفر نامہ سامنے آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے، خاص کر طلباء کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری ہمیشہ سے دلی خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہے یا اس نے اپنی تعلیم ختم کی ہے، فارغ ہوا ہے، اپنا بزنس کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، سرکاری نوکر ہے یا کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے، تو کتاب کے ساتھ اس کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے. بہت خوب. جب وہ کتاب خرید کر گھر لائے گا تو گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کتاب کو، اس سے اس کی اشنائی ہو جائے گی. کوئی کتاب آئی، کوئی چیز آ گئی ہے. تو اگر کل نہیں پڑھتے تو پرسوں انشاءاللہ پڑھیں گے، پرسوں نہیں پڑھے اور گھر میں چھوٹی سی لائبریری بھی ڈیولپ ہو جائے گی. یہ ایک ایسا مشغلہ ہے جو آپ کو ایجوکیٹ بھی کرتا ہے، جو آپ کو مہذب بھی بناتا ہے، جو آپ کو اشنائی دیتا ہے نئی چیزوں سے. اگر آپ کسی اور زبان میں پڑھتے ہیں، جس طرح میں پشتون ہوں، اردو میں پڑھتا ہوں، تو میری ویکیبلری روزانہ کے حساب سے بڑھتی ہوگی. اگر میں پشتون ہوں اور مجھے فارسی آتی ہے، میں فارسی کی کتابیں پڑھتا ہوں، تو روزانہ کے حساب سے میری نئے الفاظ سے اشنائی ہوگی. تو میرا یہ تقاضا بھی، وقت کا تقاضا بھی ہے، اور میری خواہش بھی ہے کہ کتاب کے ساتھ ناطہ جوڑ لینا چاہیے. جتنی بھی اقوام آج ترقی کی صف میں سب سے آگے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پڑھنے کا بہت زیادہ رجحان ہے. ہر گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی لائبریری ہوتی ہے، کبھی بیسمنٹ میں بناتے، کبھی اپر، لیکن ایک اسٹڈی روم کے طور پہ اس گھر کے اندر ہوتی ہے. آپ ان کو دیکھتے ہیں، اگر وہ جہاز میں سوار ہیں تب بھی کوئی رسالہ، کوئی کتاب، ٹرین کے اندر ہیں تو کوئی کتاب پڑھتے ہیں، یا بس اسٹاپ پہ ہے اور انتظار کر رہے ہیں تو تبھی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کچھ پڑھو گے
تو کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئے گی. نئی بات آئے گی تو اس کو لنک کر کے آپ کا ذہن کھلے گا, آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے اور آپ خود سوچنے لگو گے. بہت خوب. جب آپ خود سوچنے لگو گے تو نئی باتیں جو ہیں وہ اس کو آپ معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرو گے. اپنے اندر مثبت اقدار جو ہیں وہ فروغ اسی طرح بات ہے. ترقی کا پیمانہ پڑھنا ہی ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. آپ ڈنڈے سے کسی کو ترقی یافتہ نہیں بنا سکتے. بہت خوب, اچھی بات. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم مہذب بھی ہو جائے اور معاشی طور سے بھی وہ سٹیبل ہو, تو ان کو آپ نے تعلیم کی طرف اور تربیت کی طرف راغب کرنا ہے, ان کو پڑھنے پہ لگانا ہے. بہت اچھی. یہ جو رٹے کا عمل ہے جو نصابی کتابوں کا ہوتا ہے اور اس کو آپ ریپروڈیوس کرتے ہیں, اس سے قومیں نہیں بنتی. قومیں آزاد سوچ سے بنتی ہے. آزاد سوچ تب آتی ہے کہ آپ کچھ پڑھیں. بہت اچھی بات. آپ مطالعہ کرو گے, بیرونی دنیا کا بھی کرو گے, اندرونی دنیا کا کرو گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زمانے کی کیا ڈیمانڈ ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے, اور مستقبل کی کیا ڈیمانڈ اور تقاضے ہیں. تو یہ تب ہو سکتا ہے کہ آپ روزانہ کے حساب سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کریں. بہت خوب, تشکر. ناظرین کرام, ڈاکٹر تاج الدین صاحب سے گفتگو بڑی اچھی رہی. امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.